بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے ترجمان سیکرٹری اطلاعات عبدالجلیل جان صاحب۔ جان صاحب بہت شکریہ۔ سب جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ 4 پارٹیاں آپ کے در پہ آئی تھیں، کس کس کو آپ نے خالی بھیج دیا اور کس کس کو کچھ نہ کچھ دے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فہیم بھائی۔ آج کو چونکہ الیکشن کے حل ذرے کہتے ہیں سرگرمیاں جاری ہے، تو صبح خیبر پختونخوا کی ایک بڑی پارٹی ہونے کے ناطے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے۔ تو الحمدللہ پی ٹی آئی کے علاوہ قومی وطن پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، پیپل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی نے رابطے کیے، اور مسلم لیگ مسلم لیگ نے رابطے کیے، اور عجیب اتفاق یہ تھا کہ وہ سارے رابطے ایک ہی دفعہ ہوئے اور ایک ہی دن مقرر ہو گیا، تو اس لیے ہمارے مفتی محمود مرکز میں اس دن گہمہ گیمی بھی زیادہ تھی اور سیاسی ہلچل بھی زیادہ تھی۔ بہرحال وہ آئے، ان کی خواہش تھی کہ ہم صوبے میں جو ظلم اور جبر ہوا ہے 10 سال جس کی حکومت تھی، انہوں نے صوبے کو مقروض کیا ہے، صوبے میں حالات عوام کے اور نوجوانوں کے اور جس قسم کے جو رواداری تھی اپنے سیاستدانوں کے درمیان وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کریں اور صوبے میں مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے کے لیے کوشش کریں۔ بہرحال ان کی باتیں ہم نے سنی، مسلم لیگ سے بھی ہمارے 2-3 دور ہوئے، عوامی نیشنل پارٹی سے ہمارے 4-5 دور ہوئے، اور پیپل پارٹی سے بھی ہمارے 2-3 دور ہوئے، اور قومی وطن پارٹی سے ایک ہی دور ہوا۔ تو پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے سب کمیٹیاں بنائی، سب جماعتوں نے، جو پارٹی نے بھی سب کمیٹی بنائی، اے این پی نے بھی سب کمیٹی بنائی، جے یو آئی نے بھی سب کمیٹی بنائی۔ ہماری جو کمیٹی تھی وہ میرے قیادت میں تھی، اور آصف اقبال دوزئی میرے ساتھ ممبر تھے۔ کچھ 2-3 دفعہ وہ ہمارے دفتر آئے اور 2-3 دفعہ ہم ان کے دفتر گئے۔ باقاعدہ ہم نے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ورک کیا، ہوم ورک کیا، اس پر جتنے بھی ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی کہ ہم 99 صوبائی اور غالباً 39 سیٹیں جو قومی کی ہیں اس پر ہم نے سیٹ ہم نے تبصرے بھی کیے، اور اس پر ہم نے کافی کام کیا۔ نتیجتاً ہم نے ان کو یہ کہا کہ چونکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ضلعوں پر فیصلے مسلط نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی روشنی میں، جو انہوں نے مرکزی عمومی میں پھر صوبائی سینیٹر جو ہیں مولانا عطا الرحمان صاحب کے صوبائی جماعت کے فیصلے کی روشنی میں ہم نے یہ طے کیا، جس سے دیگر جماعتوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے ایک فیصلہ مسلط کر کے ضلعوں پر بھیجیں تو شاید ضلع اس سے انکاری ہو جائے یا بادل نخواستہ کچھ ماننے سے انکار کر لے، تو تمام جماعتوں نے اتفاق کرتے ہوئے ہم نے یہ کیس اضلاع کی سطح پر ہم نے ان کو بھجوا دیا، اور اضلاع کی تنظیموں کو میں نے خود ٹیلیفون کر کے تمام امیروں اور جنرل سیکرٹریز کو بتایا کہ آپ لوگوں نے جتنے امیدوار بھی کھڑے کیے ہیں اپنی جائزہ لیں، اپنی سیاسی حکمت عملی طے کریں، جو سیٹیں آپ جیت سکتے ہیں، وہ جو سیٹیں آپ جیتنے کے لیے آپ کو دوسری پارٹی کے ووٹ چاہیے، تو آپ بیٹھ جائیں، این پی کے ساتھ بیٹھ جائیں، مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھ جائیں، پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں، جہاں پر ہو سکتا ہے تو آپ اتحاد کر لیں۔ ابھی تک کہاں کہاں پہ ہوا؟ جی مجھے تو فرسٹ جو کل رپورٹ ملی تھی پرسوں، وہ شانگلے میں ہوا ہے۔ شانگلے کی باقاعدہ ہم 2-3-4 دفعہ الیکشن لڑے ہیں، وہاں پہ ہم خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ جب بلدیاتی الیکشن تھا تو مسلم لیگ نے ہمیں آفر کی تھی، احتیاط کی، ہماری جماعت کے لوگوں نے اس وقت نہیں مانا تھا، تو اس وقت ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ساری سیٹیں ہار جائیں، 1-2 تو جیت جائیں گے۔ اس حوالے سے فارمولہ پہ ہم نے عمل کیا۔ ایک سیٹ انہوں نے ہمیں دے دی، ایک صوبائی حلقہ دی ہے، غالباً 31 ہے یا 29 نمبر ہے، کیونکہ وہاں پہ پہلے 2 حلقے تھے صوبائی، اب 3 ہو گئے ہیں۔ 3 ہو گئے، تو ایک سیٹ انہوں نے ہمیں دی ہے، اور قومی اور 2 صوبائی سیٹیں مسلم لیگ کے حصے میں آئی ہیں۔ وہاں پر آپ کوئی امیدوار کھڑا نہیں کریں گے؟ جی وہاں پہ امیدوار نہیں کھڑا کریں گے، دونوں جماعتیں، ہماری سیٹ پہ مسلم لیگ نہیں کھڑا کرے گی اور ان کی سیٹوں پہ ہم کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ اچھا، اور اب جو اے این پی ہے اس سے کہاں کہاں بات ہوئی ہے؟ اے این پی کے ساتھ اس وقت بونیر میں اور سوات میں بات چیت چل رہی ہے، اور مردان میں بھی کوئی 2-3-4 میٹنگ ہو چکی ہیں، اور سوات کا مسئلہ بھی بڑا نزدیک ترین پہنچ چکا ہے مسلم لیگ کے ساتھ بھی اور این پی کے ساتھ بھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی دونوں جماعتیں ایک نقطے پر پہنچ جائیں تو پھر وہ ہم صبح سے رات کو انہوں نے رابطہ کیا تھا، اور جو سیٹیں وہ دینا چاہتے تھے اور جو یہ دینا چاہتے تھے وہ سارا نقشہ انہوں نے ہمیں بھیجا، اور ہم نے صوبائی جماعت نے ڈسکس کی۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ
کسی ایک چیز پر کسی ایک فارمولے پر متفق ہو جائیں تو پھر ہمیں بھیجیں, ہم اس کو اپروول دے دیں گے. بشام کو سوات شنگلہ کو تو ہم نے اپروول دے دی تھی, اور سوات اور منیر میں جو باتیں چل رہی ہے وہ بھی غالباً ہم سمجھتے ہیں کہ 10 تاریخ تک 11 تاریخ تک جو ہمارے پاس ٹائم بھی ہے ٹکٹ دینے کے لیے, ہمارے پاس 13 جنوری غالباً ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک کچھ نہ کچھ نتائج ہم جو سمجھتے ہیں کہ آنے والے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ اضلاع کو فری ہینڈ دے دیں گے. ڈیمانڈ کیا ہے, یعنی اے این پی آپ سے مردان میں کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ لازمی بات ہے ان کا 2018 میں جو حقیقت ہے دیکھا جائے تو 2018 میں ان کا بینک ووٹ ہم سے زیادہ ہے. ٹھیک. اور پھر جب ہم بلدیاتی الیکشن دیکھتے ہیں تو بلدیاتی الیکشن میں ہمارا ووٹ بینک زیادہ ہے. ہم نے ایک مردان کی سیٹ لوز کی ہے, باقی رستم کی جیتی ہے, کاٹنگ کی جیتی ہے اور شیر گڑھ کی جیتی ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم نے اس کی ہاری ہے وہاں پہ مردان سٹی, تو اس میں بھی ہم نے 1000-2000 کا مارجن. ایک اور سیٹ بھی ہے ان کے پاس, ٹوٹل 5 تحصیلیں تھی, 3 آپ نے جیتی ہیں, 2 انہوں نے جیتی ہیں. نہیں 4 ہم نے جیتے ہیں, ایک اس نے جیتی ہے. 4 آپ کے پاس ہیں, کیونکہ ہمارے پاس رستم کی بھی ہے, کاٹلنگ کی بھی ہے اور شیر گڑھ کی بھی ہے, اور ایک دوسرا پتہ نہیں کون سا ہے, غالباً 4 ہم نے جیتے ہیں. یا اگر 3 ان کی, 2 آپ کی, 3 آپ کی, 2 ان کی ہو گئی. وہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ مردان میں ایک نون لیگ کا حلقہ بھی ہے. نون لیگ وہاں سے جیتی بھی ہے, وہ جمشید کا حلقہ ہے, لیکن بلدیات نے وہ پھر وہاں پہ پرفارم نہیں کر سکے تھے. تو کیا نون لیگ کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں, وہاں پہ اگر پارٹی این پی سے اتحاد ہو جائے تو دوسری پارٹی سے اتحاد میرا خیر مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پھر وہاں پہ مخصوص سیٹیں ہیں, ان کا پیک ہے, ہمارا پیک ہے. ہم اب امیر حیدر کے مقابلے میں ہم آدمی نہیں کھڑا کرتے قومی اسمبلی کے لیے, قومی اسمبلی کے, تو ہی ہمیں کسی دوسری جگہ پہ ایڈجسٹ کریں گے تو اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے. تو ان کی سیٹیں بھی جو ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ بینک ہے, تو وہ ہم نے ان کو آفر کی ہوئی ہے. جہاں پہ ہمارا ووٹ بینک ہے وہ 2018 کو بنیاد بنا رہے, ہم تحصیل الیکشن کو بنیاد بنا رہے ہیں. اچھا, اب بنیر میں 3 صوبائی اور ایک قومی حلقہ ہے. ایک وہاں سے مفتی غفور صاحب ایم پی رہ چکے ہیں, اور وہاں سے بابک صاحب بار بار جیتتے آئے ہیں. یہ 2 حلقے تو کلیئر ہیں. باقی حلقوں پہ کیا سچویشن ہے؟ باقی بابک والی سیٹ بھی بابک کو مل جائے گی, مفتی فضل غفور والی سیٹ مفتی فضل کو, لیکن رہ جاتی ہے ایک قومی ایک صوبائی. جی بالکل. اس میں ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ ایک ان کو مل جائے, ایک ہمیں مل جائے. اور پھر اس کے بعد بچتا ہے سوات. سوات میں جے یو آئی پرفارم کرتی ہے, ووٹ ان کا بڑا اچھا ہے, وننگ میں اس کو کنورٹ کرنے میں مسئلہ ہے. دیکھیں وہاں پہ ہم نے ایک خواجہ خیل کی تحصیل سیٹ جیتی ہے, وہ حلقہ نمبر 5 آتا ہے, 4 آتا ہے, مجھے یاد نہیں. تو وہ ثناءاللہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ. اس طرح 4, 5, 6 اور 10 نمبر جو سیٹ ہے اس کے لیے بھی ہم نے ان سے اپلائی کیا ہوا ہے این پی سے, انہوں نے تقریباً ایگری کیا ہوا ہے. اور وہاں پہ 8 سیٹیں ہیں, تو کچھ 4 تک سیٹیں ہمیں ملنے کا چانس ہے صوبائی, اور 3 ایم این اے ہیں, اور غالباً 5ویں کے لیے بھی ہم نے کوشش کی ہے. تو 3 ایم این اے کی سیٹیں ہیں, اس میں تینوں کا وہ جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ ایک ہمیں دے دیں اور باقی جو نیچے اس کے صوبائی ہوگی تو آپ کی ہے ویسے بھی, اور ایک ہمیں اوپر والی سیٹ دے دیں تاکہ ہم عوام کو نکال سکیں کہ یار ہمارا اتحاد ہوا ہے این پی کے ساتھ. اگر جہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا, ان کا ہوگا خالی, تو وہاں پہ ذرا مشکلات ہوگی کہ یار ہم کیسے نکلیں. تو جب ہمارا کینڈیڈیٹ اور ان کا کینڈیڈیٹ اکٹھا ہوگا تو پھر دونوں ووٹر نکلیں گے. اور پیپلز پارٹی سے کہاں پہ اتحاد پہنچے؟ پیپلز پارٹی سے میرا خیال ہے کہ ہزارے میں شازی خان کی وہاں کے ذیلی تنظیم سے مذاکرات ہوئے ہیں, تو وہاں پہ مجھے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے. کل یا پرسوں تک وہ بھی رپورٹ دے دیں گے ہمیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ان کی خواہش تھی کہ ہزارہ ڈویژن میں ہم اتحاد کر لیں, لیکن چونکہ وہاں پہ بینک ووٹ زیادہ مسلم لیگ کا ہے تو مسلم لیگ کے ساتھ بھی وہ بیٹھے ہیں, لیکن مسلم لیگ ہمارے ووٹ تسلیم کر لے. اب آپ دیکھیں مانسیرہ کی 15 نمبر کی سیٹ ہے جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے 52,000 ووٹ لیا ہے, اور جیتا ہے کیپٹن صفدر کا بھائی. جی, تو آپ ذرا دیکھیں ہمارے 52,000 ووٹ کہاں جائیں گے. بالکل, ہاں, بڑا ووٹ ہے, ورک خفا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. یہ جو آپ بتا رہے ہیں پیپل پارٹی کا جو وفد آیا تھا وہ سارا کا پشاور کا تھا. پشاور میں کیا عباس افریدی کوارٹ کا تھا, امجد افریدی, ہاں جی, وہ باقی سارے پشاور کے لوگ تھے. کرامت اللہ چغر مٹی صاحب آئے تھے, ظاہر شاہ صاحب آئے تھے. ان کی سیٹوں پہ کچھ سیٹنگ نہیں ہوئی. وہ اصل میں جو پشاور کے ساتھی تھے اس میں غضنفر نہیں مصباح تھا جی, اور ظفر علی شاہ صاحب تھے, اور ایک دوسرا بندہ ظاہر علی شاہ صاحب تھے, اور ظاہر علی شاہ چغر مٹی صاحب. تو چغر مٹی صاحب, تو یہ سیٹیں جو ہیں تماش خان بھی تھے. تماش خان بھی تھے. تماش خان اور ہمارے ووٹوں کا فرق تقریباً 1000 یا 500 کا یا 200 کا فرق ہے اتنا.
تو وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سیٹ بھی مجھے ملے، اور ظاہر شاہ کی سیٹ جو تھی وہ لازمی بات ہے کہ وہ سیٹ پیپل پارٹی کی ایک سیٹ ہے، ان کو ہم آبائی سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ظاہر شاہ کی، اور اس طرح ہمارا اور این پی کا اور پیپل پارٹی کا جو آ گیا تھا درمیان میں، ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ اگر این اے 32 جو این اے 1 تھا کیا تھا جی مین سٹی کا شہر، مین سٹی کا، وہ سیٹ اگر قومی کی سیٹ اوپر اگر این پی کو دے دیں اور نیچے جو 3 سیٹیں ہیں یا 2 سیٹیں ہیں، 3 ہے 82 83 84، ہاں ہم نے کہا ایک جے کو دے دیں، ایک پیپل پارٹی لے لے اور ایک این پی لے لے، ہم نے کہا اس طرح بنا لے، لیکن وہ بھی نہیں بن سکا۔ پھر پیپل پارٹی والوں سے ہماری سیٹ ٹو سیٹ باتیں ہوئی تھیں، ان کی ڈیمانڈ تھی کچھ سیٹوں کی، حتیٰ کہ فیصل کریم کنڈی کی سیٹ بھی وہ مانگ رہے تھے، ڈیمانڈ تھی ان کی۔ مولانا صاحب بیٹھ جائیں، جی ہنس کیوں رہے ہیں یار، ان کا ڈیمانڈ ہے، کنڈی صاحب بڑا نام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال ہمارے لیے سب قابل احترام شخصیات ہیں، ایک سیٹ وہ مانگ رہے تھے، اس طرح اور بھی سیٹیں کچھ تھی، جو تماش خان کی سیٹ تھی اور پشاور کی سیٹ تھی، ہم نے کچھ سیٹوں پہ اتفاق بھی کیا مانے تھا۔ کتنی سیٹیں ہیں؟ مجھے اب فگر یاد نہیں نہیں، مانے ہیں پشاور میں کچھ ہلکے ہیں جہاں پہ آپ پیپل پارٹی کے خلاف بندہ کھڑا نہیں کریں گے؟ ابھی تو نہیں ہوا، کچھ ابھی تک کچھ نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اچھا، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ جب ہوگا تو پھر ہم قوم کو بتائیں گے، پارٹی کے لوگوں کو بھی بتائیں گے۔ پشاور میں ہماری کوشش اب بھی ہے، رات کو بھی میری ایک شادی پہ ظاہر شاہ سے بات ہوئی تھی، تو ان کی بھی خواہش ہے، ارباب عالمگیر صاحب بھی رابطے کرتے رہتے ہیں کہ ذرا بیٹھنا چاہیے کیونکہ ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو جائے، انہوں نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے، ہم اس کے مقابلے میں مولانا امان اللہ خانی صاحب کھڑے ہیں۔ اس طرح ہم نے حیات آباد میں مولانا عطاء الحق درویش صاحب کو کینڈیڈیٹ بنایا 79 میں۔ تو ساری سیٹیں ایسی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا اسپیس دے سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ اسپیس نہیں دے سکتے کہ کسی کو ہم اس وقت بٹھانے کی پوزیشن میں، کیونکہ ہم نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ایک اور پارٹی رہ گئی آفتاب شیرپور صاحب کی، جی ان کا ایک حسن یہ ہے کہ وہ عمومی طور پہ باپ بیٹا سیٹ مانگتے ہیں، باقی تنگ نہیں کرتے آپ کو باقی پورے صوبے میں، وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ انہوں نے ابھی تک ان سیٹوں کی خواہش ظاہر نہیں کی کہ ہمیں سیٹ دی جائے۔ ٹھیک، صحیح بات تو یہ ہے، آقا سکندر خان شیرپاؤ آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی کابینہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھنا چاہیے ہمیں، شانگلہ میں بھی ہمارے بینک ووٹ ہے اور ہزارہ ڈویژن میں بھی ہمارا ووٹ ہے، اس طرح مردان وغیرہ کے علاقے بھی بتائے وہاں پہ بھی ہمارا بینک ووٹ ہے، اور چاسدہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ووٹ ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری پارٹی جو ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کا کچھ رشتے بھی ہیں چاسدہ میں، تو اس میں دیکھیں تو ہمارا بینک ووٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور ہم نے وہاں پہ سیٹوں پہ مولانا گوہر علی صاحب کو کھڑا کیا، مفتی گوہر علی صاحب کو، صوبائی سیٹ پہ پتہ نہیں کون کھڑا ہے مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن ہم نے پچھلے الیکشن میں جب سخت دور تھا پی ٹی آئی کا کہ ہوا تھی بہت زیادہ، تو ہم نے اس وقت بھی دوسرے نمبر پہ ہم آئے تھے 2013 میں؟ 2013 کے بعد نہیں، میں 18 میں 2018 تو اسفندیار صاحب دوسرے نمبر پہ آئے تھے، نہیں، میں 13 کے بعد 18 کی بات کر رہا ہوں، 18 میں کہہ رہا میں تنگی ہوں، ولی خان صاحب، اچھا ادھر شفقت والی جو ایم این اے کی سیٹ ہے، تو وہاں پہ ہمارا ووٹ سکندر شیرپاؤ اور آفتاب خان سے زیادہ تھا، ہمارے لیے دونوں قابل احترام شخصیت ہے، اگر جماعت کا حکم ہو تو ہم خواہ فیصلہ کریں گے اس پہ، لیکن ابھی تک اس حوالے سے ہم نے کینڈیڈیٹ بھی اعلان کر دیے ہیں، اور دوبارہ میٹنگ نہ اس نے رابطہ کیا ہے نہ دوبارہ میٹنگ ہوئی۔ ایم ایل ولی کی سیٹ پر اتحاد ہو جائے گا؟ ذرا میں نے تو یہ بھی ضمنی الیکشن جو تھا تو ہمیں حکم تھا کہ آپ ایم ایل ولی کے مقابلے میں کھڑا نہ کریں، تو ہم نے حکم کی تعمیل کی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں آئی کہ ہمارا اتحاد این پی کے ساتھ چارسدہ میں کس حد تک کامیاب۔ ان کی خواہش آئی ہے؟ جی خواہش آئی ہے، این پی کی خواہش ہے؟ جی ان کی خواہش ہے کہ چارسدہ میں اتحاد ہو، اس سیٹ پہ ساری سیٹوں پہ، مطلب پورے چارسدہ میں اتحاد ہو، لیکن اگر چارسدہ میں دیکھا جائے تو بلدیاتی الیکشن ہم نے جیتا ہے، جی بالکل، اور 18 کے الیکشن میں ان کا بینک ووٹ چارسدہ میں زیادہ تھا ہم سے، تو یہ چیزیں ذرا ہمیں کوٹ کرنی پڑتی ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ جمعیت کا ایک کارکن جس کو دیکھ رہا ہوگا وہ حیران ہوگا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمارا دشمن مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، ڈی ای خان میں وہ یہ بات کرتی ہے، ایمل ولی خان صاحب پشاور میں تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ اسلام کی نہیں اسلام آباد کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں۔ اس حد تک آپ لوگ ایک دوسرے کو پھر گالم گلوچ کی طرف بات آ جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پھر آپ بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں تو ورکر تھوڑا حیران نہیں ہوتا کہ آخر اس حد تک جاتے ہی کیوں ہیں آپ لوگ کہ پھر بعد میں بیٹھنا پڑے؟ دیکھیں یہ کلچر جو تھا 1970 میں نہیں تھا، 1988 میں نہیں تھا، 1990 92 میں نہیں تھا، 90 میں تھا، ویسے نہ کریں، 90 میں تھا جو کچھ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی جی بات جی، یعنی آپ کی جماعت تو نہیں تھا بالکل، ابھی بھی آپ کی جماعت سے گلہ نہیں ہے، آپ کے مخالفین کا پوچھ رہا ہوں میں۔
دیکھیں نا اب جو زیادہ ہوا ہے نا تو یہ کلچر جو ہے پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی نے جو کلچر یہاں پہ متعارف کرایا تو اسی کلچر کی یہ بھی تقلید کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم الولی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی والے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں سمجھتا کہ ان کی زبان نہ بولی جائے. ایک دوسرا مطلب این پی پی ٹی آئی کی زبان بول ولی رہے ہیں. کے خاندان کی عزت جو ہمارے دل میں ہے وہ غالباً احمد خان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اسفندیار ولی اور مولانا صاحب کے جو تعلقات ہیں، پھر اس گھرانے سے ہمارے جو تعلقات ہیں، پھر اس کے جو دادا ہے اس کے اور شیخ الہند کے جو تعلقات تھے، غفار خان بابا اور مولانا شیخ محمود الحسن صاحب کے جو روحانی رشتے تھے اور استاد شاگردی کا رشتہ تھا. تو یہ تو ان کو بچہ بھی ہے نا، ابھی احمد ولی بھی ینگ ہے نا، ینگ ہے، سینئر سیاستدان تو نہیں ہے نا. لیکن آپ نے اس ینگ بندے کو اتنے سینئر ہو کہ پی ٹی آئی کی زبان کہہ دیا تو وہ کل کو ناراض ہو جائے گا. تو وہ ہم سے سخت، ہم تو بڑے اخلاقی طور پہ ایک معمولی سی بات کرتے ہیں، وہ تو ایسی بات کرتے ہیں ہمارے جو بھی مخالف ہے، اگر این پی کا ہے یا پھر پارٹی کا ہے تو وہ تو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو. اب کنڈی صاحب کہہ دیں کہ میرا دشمن ہے، اور وہ اتنا سینئر پولیٹیشین رہا ہے، ڈپٹی اسپیکر رہا ہے. اس سے اچھے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں منہ سے نا کہ ٹھیک ہے ہمارا جمہوریت، اختلاف جمہوریت کا حسن ہے. تو اب کل کو آپ ورکر کو بولتے ہیں کہ آپ اس کو ووٹ دیں تو ورکر ناراض نہیں ہوگا کہ جی یہ تو میرے قائد کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کارکن اس بات پہ ناراض ہوتا ہے، لیکن چونکہ سیاسی طور پہ جمہوریت کو چلانا پڑتا ہے اور اتحاد بھی وقت کی ضرورت ہے، اہمیت بھی ہے، تو ہم بعض چیزوں کو اس وقت ہم بلا لیتے ہیں کہ جو بھی کیا ہے انہوں نے کیا، اس کے ہماری طرف سے ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ کی جماعت نے یہ کہا ہے ہمیں اور آپ کی جماعت نے یہ کہا. الحمدللہ ہم نے ابھی تک کسی کی توہین نہیں کی. ہم کہتے ہیں کہ یہاں صوبہ خیبر پختونخوا جہاں اپنی روایات ہیں، پاسداری ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، کارکنوں کا آپس میں احترام ہے، رشتے ہیں، دوستی ہے. پشاور جو ایسا علاقہ ہے جہاں پہ رات کو جب آپ بازاروں میں نکلے تو یہی پشاور کے لوگ، اگر پھر پارٹی کا ہے، این پی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، جے یو آئی کا ہے، اسمبلی کا، آپس میں بیٹھ کر کہوے اور چائے پیتے ہیں. پھر اگر لیڈر اوپر سے کوئی بمباری کرتا ہے تو نیچے کارکن تو پریشان ہوتا ہے. بالکل. اچھا آخری سوال، آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بات نہیں ہوگی، خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی عمران خان مائنس ہے، کیا ضلع کے لیول پہ کسی 1 2 3 سیٹوں پہ پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے کہ بالکل بھی نہیں؟ نہیں جی، ہماری جماعت کا فیصلہ ہے. جس جماعت کے خلاف ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف اس لیے اسٹرگل کی تھی کہ ہمیں کچھ شواہد ایسے ملے تھے کہ جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں، جو ہمارے اداروں کے خلاف، اور جو باہر سے ان کی فنڈنگ ہو رہی تھی. اور ہم نے اس کو 15 20 سال پہلے کہا تھا، تو جب قوم اور بڑے بڑے لوگ ہم پہ تنزیہ جملے کستے تھے کہ یہ دیکھو فتوے لگاتے ہیں فضول، 10 سال بعد قوم کو پتہ چلا. آج پوری قوم، وکلاء، سیاستدان، ادارے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ مسلط کیا گیا وہ ہے. مطلب ان سے بات نہیں ہوگی؟ نہیں قطر نہیں ہوگی. ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی نہیں ہوگی؟ جی کسی ایک چھوٹی سی جگہ پہ جہاں پر ہوا وہ جماعت معطل ہوگی. بہت شکریہ. اگر پی ٹی آئی سے بات ہوگی تو اس ضلع کی جمعیت کی جماعت معطل کر دی جائے گی.